بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وقال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ذمہ داران جمعیت خلد آباد، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں. اس کی نعمتوں کو اگر کوئی گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ اہمیت والی نعمت، سب سے زیادہ ضروری نعمت، وہ نعمت جس کی حفاظت کے لیے، جس کی بقا کے لیے، جس کے حصول کے لیے دیگر تمام نعمتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ہے نعمت ہدایت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو اپنی شریعت اور دین نازل فرمایا، نبی کے ذریعے دنیا تک پہنچایا، ہمارے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی سعادت و کامرانی کا نسخہ بنا کر. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوسری نعمت نہیں ہے. ہم مختلف موقعوں پر ہجرت کے واقعات، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تکالیف اور ابتلاء اور آزمائش کے قصے سنتے پڑھتے رہتے ہیں. انہیں یہ دقتیں، پریشانیاں، مخالفتیں کیوں پیش آئی؟ دین حق کو اختیار کرنے اور اس پر قائم رہنے کی وجہ سے. اس کی دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر لوگوں نے ان کی مخالفت کی. ان کی شخصیت اور ان کے کردار میں کوئی ایسا کھوٹ اور مخالفت موجود نہیں تھی کہ لوگ ان کے دشمن بن جائیں. ابھی ہم یہ بار بار سنتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ صادق و امین کہتے تھے، سچا، امانت دار. کیا وجہ تھی کہ آپ کی دشمن بن گئے، مخالف بن گئے؟ ہر قسم کی جو مخالفت وہ کر سکتے تھے، تان و تشنیع کرنا، جسمانی اذیت دینا، ذہنی اذیت دینا، نفسیاتی اذیت دینا، قتل کی کوشش کرنا، وہ سب کچھ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا مخالفت میں. کیوں کیا؟ کیا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاروبار، تجارت، لین دین، معاشرتی اور زندگی کے کسی معاملے میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے تھے، الجھنیں پیدا کرتے تھے؟ جی نہیں. ان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی اختلاف یہی دین تھا. آپ کو پیشکش بھی کی کہ آپ چاہیں تو ہم اپنا سردار بنا لیں، آپ چاہیں تو عرب کی انتہائی حسین و جمیل لڑکی جس سے آپ کہیں آپ کا نکاح کر دیں، شادی کر دیں، آپ جو مطالبہ کریں ہم تیار ہیں، لیکن آپ اپنے دین کی دعوت کو روک دیں جس سے ہمارے دین کی تغلیط ہوتی ہے، اس کا رد ہوتا ہے. ہم اور آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جانتے ہیں کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تب بھی میں اپنی دعوت سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا. غور کیجئے، جھگڑا سارا دعوت کا تھا. پھر آپ نے ساری اذیتیں جھیلی، تکلیفیں برداشت کی، آپ اور پھر آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام، یہاں تک کہ آپ کو اپنا وطن، گھر بار، رشتہ و پیوند چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی، سب کچھ چھوڑ دینا پڑا. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ دین کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں پہلے سے کوئی انتظام نہیں ہے کہ وہاں ہمارا کاروبار ہے، ہوٹل ہے، بینک بیلنس ہمارے پاس ہے، ہم وہاں رہائش کا اچھا سارا انتظام کر لیں گے.
کس چیز کے لیے گئے تھے؟ عقیدہ بچانے کے لیے. اور جب ضرورت پیش آئی کہ عقیدے میں یا جان میں سے کسی ایک چیز کو قربان کرنا پڑے گا تو عقیدہ بچایا، جان دے دی اللہ کے راستے میں. اس سے آپ اس دین کی، اس عقیدے کی قیمت کا اندازہ لگائیے. بہت ہی ہلکی بات میں نے کہی ہے، مطلب مختصر سی. اس پر جتنی گفتگو کریں، غور کریں، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ہم پر، وہ ہے ایمان، عمل صالح، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج. دنیا میں کتنے مذہب ہیں، کتنے مذاہب ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، عیسائیت ہے، بدھ مذہب ہے، جین مذہب ہے، نہ جانے کون کون سا مذہب ہے. یہ سارے کے سارے ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، گمراہیاں ہیں. اگر آدمی ان مذاہب پر قائم رہتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا تو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کا عذاب ہوگا، انتہائی بھیانک عذاب، جہاں موت کو پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی. ایسے عذاب میں مبتلا ہونا یہ انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے. دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے، دولت کم ملے، گھر چھن جائے اور جان چلی جائے تو وہ تو ویسے بھی جانی ہے. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہمارے اور آپ کی جو ضروریات ہیں، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان بنیادی ضرورت ہے، یہ ہوا جو سانس لینے کے لیے ضروری ہے، کھانا جو بھوک مٹانے کے لیے ضروری ہے، پانی جو ہمارے لیے زندگی کی کا قوام ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. ان تمام چیزوں کی اتنی شدید ضرورت ہے، لیکن ان تمام ضروریات سے بڑھ کر جس چیز کی ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے وہ ہے ہدایت، دین صحیح. یہ بات میں نے مختلف خطبات اور دروس میں کہی ہے، اس کا اعادہ کر رہا ہوں خلد آباد کے اس اجلاس میں، تاکہ ہماری مائیں بہنیں بھی اسے سنیں کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے ایمان کی شکل میں، صحیح عقیدے کی شکل میں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ساری کائنات کی نعمتوں کو اس کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، اسے کسی چیز کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہمارے ایک استاذ نے یہ بات کہی تھی اور میں اس کو دہراتا رہا ہوں، بڑی اہم بات، کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم اگر کسی عیسائی ماں باپ کے گھر پیدا ہوتے تو 3 خداؤں کو مانتے، تثلیث کے قائل ہوتے، اور اگر اسی پر مر جاتے تو ہمارا انجام کیا ہوتا؟ دائمی عذاب. ہم اگر کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے، جتنے کنکر اتنے شنکر کا عقیدہ رکھتے، اسلام، اہل اسلام، اللہ کے سچے رسول، اللہ کی سچی کتاب کا انکار کرتے، کفر کرتے، مخالفتیں کرتے، دوسرے کسی مذہب میں پیدا ہو جاتے، ان تمام سے بچا کر اللہ نے اپنے توحید والا دین ہم کو عطا کیا. کتنی خوش قسمتی ہے. دنیا میں اس سے خوش قسمت کوئی نہیں ہے جسے ہدایت مل گئی. چاہے آپ جھوپڑے میں رہتے ہو، دن میں 3 وقت کے بجائے ایک وقت کھانا کھاتے ہو، لیکن اگر نعمت اسلام آپ کو حاصل ہے اور آپ اس کی قدر پہچانتے ہیں تو آپ سب سے خوش قسمت ہیں. اور ایک شخص اگر وقت کا بادشاہ بن گیا، فرعون، نمرود، یا اس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوں، پوری فوج ہو، جتھے ہوں اور نہ جانے کون کون سی نعمتیں ہوں، لیکن اگر وہ صراط مستقیم کی ہدایت سے محروم ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہے، تو دنیا کی سب سے لذیذ نعمت اور سب سے قیمتی دولت سے محروم ہے. وہ سب سے بڑا فقیر آدمی ہے، چاہے وقت کی بادشاہت کے تخت پر بیٹھا ہوا. اب ان مذاہب کے بیچ میں مسلمان ہونا ایک سب سے قیمتی بات. مسلمان ہونے میں اسلام کے کئی رنگ اور روپ آج ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عجیب و غریب بات ہے. ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دے دی تھی کہ دین کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اس کی مذمت بھی رب العالمین نے بیان کی اپنے کلام پاک میں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں بانٹ دیا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے. تو یہ بھی پتہ چلا، آپ نے بیان کیا کہ یہود و نصارہ 71-72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. اب کوئی دائمی طور سے جائے، کوئی عارضی طور پہ جائے،
سب جہنم میں جائیں گے. جس کا جیسا کفر کا، شرک کا، بدعت کا درجہ ہوگا اس اعتبار سے وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا. الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے. بعض روایتوں میں کہا کہ وہی الجماعہ، یہی الجماعت ہے. پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہیں ہی ما علیہ ما انا علیہ و اصحابی. یہ وہ طبقہ، وہ گروہ ہے جو اس مسلک اور منہج کو اختیار کرتی ہے جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں. میں اور میرے صحابہ کرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ سنت ہے، صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ الجماعت ہے. اسی لیے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریقے کو دین ماننے والے عقیدے میں، منہج میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، سارے امور دین میں جو لوگ اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، صحابہ کے منہج کو اختیار کرتے ہیں، وہ اہل السنہ، اللہ کے رسول کے طریقے والے، والجماعہ صحابہ کے طریقے والے کہلاتے ہیں. اور انہی کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. یہ لقب ہے، پہچان کے لیے، نام نہیں ہے. جیسے کہ مسلم نام رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے لیکن اللہ نے ان کو مختلف نام القاب والے دیے کہ آپ حنیف تھے، شاکر تھے، قانت تھے. حنیف سارے معبودان باطل سے کٹ کر، مخلوق سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ، یہ صفت ہے ایک. بہرحال یہ جو مختلف فرقے پائے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ میری امت میں گروہ بنیں گے، فرقے ہوں گے. جب آپ نے یہ کہا تو یہ ہونا ہی تھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا ہے. اور ہر گروہ، ہر جماعت اپنے موقف اور منہج پر مگن ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر جماعت اپنے مسلک اور موقف پر جو ہے خوش ہے، فرحاں اور شاداں ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک صحیح ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب صحیح ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ 4 صحیح ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان اختلافات اور مسائل میں نہ پڑو. ہاں، ہمارے درمیان جو متفق چیزیں ہیں اس کو اختیار کر لو، جو مختلف چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیجئے. اب ایک آدمی شرک کرے، ایک آدمی بدعات کا ارتکاب کرے، ایک آدمی کفریہ باتیں کرے، ایک آدمی قرآن حدیث کی صریح مخالف اعمال اور عقائد کو اختیار کرے، آپ خاموش رہیں. کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ دین کا طریقہ ہے؟ اگر یہ دین ہے، دین کا طریقہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری امت میں جو 73 فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے، کیا یہ بیکار بات ہے؟ غیر ضروری بات ہے؟ آپ نے کیوں بیان کیا؟ آپ تنبیہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ لوگ ہوشیار رہیں. ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، ہماری مائیں بہنیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جس طریقے سے دنیا کی باتیں سکھاتے ہیں، دنیا کے نقصانات سے بچانے کے لیے تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان گمراہ راستوں سے بچائیں، غلط مناہج سے بتائیں، غلط فکر اور انحرافات سے محفوظ بنائیں تاکہ وہ صراط مستقیم سے ہٹے نہیں. سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے، آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اب ایمان والوں کو یہ کہا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم سے کیسے بچایا جائے گا؟ ان کی صحیح دینی تعلیم اور تربیت کے ذریعے، ان کو صحیح ادب سکھا کر. یہ ہماری ذمہ داری ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. لہٰذا اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں، ایک ماں اپنے بچے کو کوئی تماچا غیر ضروری طور پر مار دے تو برداشت نہیں کرتی. کیا وہ ماں یہ برداشت کرے گی؟ سوچے، تصور کریں ہماری مائیں بہنیں، اور ہم اپنے بھائیوں اور محبوب لوگوں کے بارے میں سوچیں، اپنے بیٹے بیٹیوں کے بارے میں سوچیں کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کی ہڈی ٹوٹ جائے؟ ہاں، کسی دشمن کے ہاتھ لگے اور وہ اس کو ذبح کر دے، ہجومی تشدد میں مارا جائے، بے قصور جیل میں ڈالا جائے، اذیتوں سے دوچار ہو؟ دنیا کی ان تکلیفوں کو جو عارضی ہیں، ہلکی ہیں، اور یہاں کیسی بھی تکلیف آئے گزر جانا ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کرتے کہ اپنے بیٹوں کو پہنچے اور اسے دیکھیں، جھیلیں. تو کیا ہمارے لیے یہ چیز قابل قبول ہونا چاہیے یا ہوگی کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار اس جہنم کے اندر جھونکے جائیں
جس کا عذاب انتہائی ہولناک اور دردناک ہے، جس کے تذکرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اشکبار ہو جاتے تھے. ہاں، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ بات جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ تو تم بہت کم ہنسو گے اور روتے ہی رہو گے. ایک روایت میں یہ جملہ تھوڑا سا منکر ہے، وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، کہ تم اپنی بیویوں سے ان کے بستروں پر لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے. وتخرجون الی الصعودات، گھروں سے نکل کر میدان میں چلے جاؤ گے. تجأرون الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے جناب میں گڑ گڑاتے رہو گے. سوچئے اگر وہ بات جان جاؤ جو اللہ کے رسول جان رہے ہیں، کون سی بات ہے کہ اللہ کا عذاب انتہائی شدید اور خطرناک ہے. اس سے بچانے والا نسخہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم، اللہ کی ہدایت جو صحیح عقیدے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اور یہ صحیح عقیدہ صحیح اعمال کی عمارت تعمیر کرتا ہے، نیک اعمال کی تعمیر کرتا ہے عمارت. اس لیے سب سے زیادہ اس کی قدر پہچاننی چاہیے، اور ایک مسلمان بندے بندی کا فرض ہے کہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرے وہ یہ کہ صحیح دین سیکھیں اور کہیں اس سے انحراف نہ ہو. قرآن اور حدیث کی وہ تعلیمات جو اللہ، یہ مذاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے اہتمام سے اتارا، نبی مبعوث کیا، قرآن نازل کیا، اس کو کیسے محفوظ بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیثوں سنتوں کو نازل فرمایا، اس کو کیسے محفوظ بنایا. پوری تاریخ پڑھ لیجئے، حیرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا اس لیے کہ آپ آخری رسول تھے، اور ان حفاظتوں کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد ان کے شاگرد زندگیاں کھپا دی قرآن حدیث کو محفوظ بنانے کے لیے. اس کے مختلف علوم کو ایجاد کر کے خدمت کی، دین کی محفوظ بنایا، ایجاد کر کے اپنی طرف سے نہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم کی روشنی میں. ہمارے پاس اتنی فرصت نہ ہو کہ ہم اس دین کی سچائی کو، حقائق کو جانیں. یہ دین حق ہے، دین برحق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنچا دیا لوگوں تک، اور یہ کہا، بیان کر دیا کہ میرے بعد اختلافات ہوں گے. ہاں، لوگوں میں کہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، سنن کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا. تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا، ہاں، امیر کی سمع اطاعت کرتے رہنا. ہاں، اور جب اختلافات ہوں گے تو یہ نہیں کہا کہ فلاں مسلک اور فلاں بزرگ کے طور طریقے کو اختیار کر لینا، فلاں تنظیم سے جڑ جانا، فلاں جو ہے گروہ سے وابستہ ہو جانا، اس پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لینا. نہیں، آپ نے کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. آپ نے کہا 73 فرقے ہوں گے، آپ نے کہا اختلاف ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان اختلافات میں کسی امام کا دامن تھامنا، یہ نہیں کہا کہ کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، یہ نہیں کہا کہ کسی بزرگ کے ہاتھ کے پیچھے پیچھے چلنے لگنا. یہ کہا کہ میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے صحابہ خلفائے راشدین کے طریقے کو. اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا میں مخالف یہ ہوا کہ جب ان پر ہماری گرفت کمزور ہوگی، ان کا علم ہم حاصل نہیں کریں گے، ان سے دور ہوں گے، تو ہم جو ہے جہنم کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آپ یہ کہیے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو طریقہ، دین، عقیدہ میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جس کی ہر نماز میں دعا سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کہ ہم کو ہر وقت اس کی ضرورت ہے. یہ بھی ہدایت اور صراط مستقیم کی اہمیت بتانے کے لیے صرف یہ ایک بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روز کی، ہر نماز کی، ہر رکعت میں ہم کو یہ دعا سکھائی کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اس پر چلا، اس پر قائم رکھ، اس کی توفیق دے. تینوں چاروں معنی اس میں شامل ہے. مجھے صراط مستقیم کی توفیق دے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس دعا کی ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آپ کو جب اللہ اور رسول کا دین ملا ہے، یہ قیمتی نعمت ملی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھیے. 73 فرقے ہوں گے، فتنے اٹھیں گے، اور ایسا ہوگا، اور اختلافات ہوں گے. اس کے تناظر میں ہمارے دین اور اسلام کو ہر وقت خطرہ لاحق ہوگا. لہٰذا ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ شیاطین الانس والجن میں سے کوئی شخص خوبصورت لبادے میں آ کر ہم کو
گمراہی راہ راست سے صراط مستقیم سے ہٹا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے کہ آپ کہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُوهُ، ہو کی ضمیر واحد کی ہے۔ اس سے علماء نے یہ استدلال بھی کیا کہ ہا کی ضمیر ایک کے لیے ہے، اس کا مطلب اللہ کا سیدھا راستہ صراط مستقیم ایک ہے، چار نہیں ہے، کئی نہیں ہے۔ یہ بھی راستہ صحیح، وہ بھی راستہ صحیح۔ دنیا کے مذاہب، باطل مذاہب اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مختلف فلسفے بیان کرتے ہیں کہ سارے مذاہب سچے ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے۔ ایسی مثال ہے کہ ایک آدمی کو اوپر جانا ہے، اوپر منزل ہے، تو اب ایک آدمی سیڑھی سے چڑھ رہا ہے، ایک آدمی بازو کے درخت سے چڑھ رہا ہے، ایک آدمی رسی سے لٹک کر چڑھ رہا ہے، کچھ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے کاندھے کا سہارا لے کے اوپر جا رہے ہیں، جا الگ الگ طریقے سے رہے ہیں، منزل سب کی ایک ہے۔ بالکل بکواس بات ہے، دنیا کا انتہائی عظیم الشان جھوٹ اور بڑا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راستے الگ ہو منزل ایک؟ ایک آدمی بمبئی کے راستے پہ جا رہا ہے، ایک احمد آباد کے راستے پہ جا رہا ہے، ایک اندور کے راستے پہ جا رہا ہے، جتنا چلتے جائیں گے اتنا ایک دوسرے سے دور ہوں گے۔ یہ مثال غلط ہے، یہ مثال صحیح ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مذاہب میں الگ الگ تعلیمات۔ ایک آدمی، آج ہمارے یہاں قانون بن گیا کہ فلاں جانور کو کاٹو گے تو وہاں پاپ ہے۔ ہمارے دین اسلام میں وہ نیکی کا کام ہے اگر ہم اللہ کے نام پر قربانی کر رہے ہیں۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں کہ ایک وہاں مورتی پوجا جس کو وہ دین سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو انتہائی گھناؤنی اور سب سے عظیم گناہ مانتے ہیں، اللہ کی نافرمانی مانتے ہیں کہ اگر اس عمل پر کوئی آدمی بغیر توبہ کے مر گیا تو کبھی جہنم سے نکلنے کا حقدار نہیں ہوگا، جہنم کی آگ اس کی اس گندگی کو صاف نہیں کر پائے گی۔ دونوں صحیح ہوں گے؟ ایک ہی بات کو ایک مذہب کہتا ہے کہ یہ نیکی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ برائی ہے۔ اب یہی چیز ہمارے مسلکوں میں ہے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، امام شافعی کہتے ہیں کہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز منہ پہ مار دی جائے گی، نہیں قبول ہوگی۔ حنفی مسلک کہتا ہے کہ اگر پڑھ لی تو منہ پہ ماری جائے گی۔ کیا دونوں صحیح ہوگا؟ یہ اختلاف تنوع ہے، ایسا اختلاف جو چل جائے نہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہوگا۔ تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ روزانہ کی نماز کی حفاظت کرنے کے لیے ہم اس کو جانیں؟ یہ ایک مسئلہ صرف میں نے اشارتاً یا مثالاً بیان کی۔ ہمارے عقائد کے سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں، پاکستان میں یا دنیا میں جو مسلمان ہیں، کتنے عقائد ہیں مختلف طریقوں کے۔ ایک طرف روافظ ہیں، صوفیہ ہیں، خوارج کی صفات رکھنے والے افراد اور تنظیمیں ہیں، اور اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کرنے والے، تشبیہ دینے والے۔ ایک طرف اہل سنت، تو کیا سب صحیح ہیں؟ ایک اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے، قرآن و حدیث میں جو موجود ہے اس کے بارے میں مختلف باتیں کہتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے، اور قرآن اور حدیث کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ کیا دونوں صحیح ہے؟ اب اس بات کو اگر میں یا کوئی عالم چھیڑے تو کیا یہ ایسی بات ہے جس کو چھیڑنا نہیں چاہیے؟ کتنی اہم بات ہے۔ میری بات اور تمہید قدر طویل ہو گئی، لیکن موضوع کی اہمیت بتانا تھا، خاص طور سے اس بنیاد پر کہ میں پہلی مرتبہ اس موضوع پر یہاں گفتگو کر رہا ہوں۔ اب ایسے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج کا جو عنوان ہے کہ موجودہ دور کے فتنے۔ صراط مستقیم ہم کو سب سے قیمتی نعمت ملی، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ سرخرو ہو، کامیاب ہو، دنیا میں سعادت ملے، آخرت میں نجات ملے، تو دین صحیح کا حاصل کرنا پہلے لمبی اور بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ اب وہ حاصل کر لیا تو مطمئن گھر میں بیٹھ جائیں، ہمارے بچوں کے تعلق سے، اپنے تعلق سے ہم بے فکر ہو جائیں کہ ہم کو تو دین مل گیا۔ دین کے معاملے میں عام طور سے لوگوں کا رجحان ایسا ہی ہے کہ محنت کریں گے دنیا میں، دماغ لگائیں گے دنیاوی امور میں، کاروبار حیات میں جس کو ختم ہو جانا ہے، اور دین دوسرے نمبر پر۔ صحابہ کرام کی زندگیاں یہ تھی کہ دین پہلے نمبر پر تھا، دین کی بنیاد پر دنیا کو دیکھتے تھے، اگر دنیا آڑے آ رہی ہے تو قربان کر دیتے تھے۔ اور ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ دنیا کا کام کریں گے، دنیا کے کام میں فائدے میں اگر دین آڑے آ رہا ہے تو نماز کو ٹال دو، فلاں اللہ کے رسول کی حدیث پر بعد میں عمل کر لیں گے، ابھی چھوڑ دو، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم کی ناقدری ہے۔ تو ہر روز یہاں ہمارے لیے یہ خطرات ہیں، ہمارے اپنے نفس کی طرف سے، وہاں انسانوں اور جنوں میں جو شیاطین
راہ راست سے بھٹکانے اور بہکانے والے جو عناصر پائے جاتے ہیں وہ بھی پوری دنیا میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں، اور جدید دور کے جو اسباب اور آلات ایجاد ہو گئے ہیں اس کی بنیاد پر تو یہ خطرہ انتہائی سنگین اور شدید ہو گیا ہے۔ کل تک جو چیزیں ہمارے گھر نہیں پہنچتی تھی، ہمارے بال بچے اور ہماری مائیں بہنیں جس سے دور دور تک واقف نہیں تھے، آج وہ ہمارے گھروں کے اندر بیڈ روم میں داخل ہوئی ہے، ٹی وی کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے۔ نیٹ پر آپ کوئی دوسری چیز دیکھنے جا رہے ہیں اور آتی ہے گندی اور ایسی چیزیں جو اسلام اور دین سے انسان کو منحرف کر دے۔ ایسے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قیمتی نعمت کی حفاظت کتنی ضروری ہے، خاص طور سے ایسے تناظر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے۔ فتنے، موجودہ دور کے فتنے، فتنے سے مراد جو ہم یہ بحث کر رہے ہیں کس معنی میں کر رہے ہیں، وہ مراد ہے علامہ ابن حجر العسقلانی نے ان کتاب الفتن وغیرہ کے ضمن میں فتنے کا جو معنی بتایا کہ وہ امور اور وہ چیزیں جو انسان کے دینی امر کو متاثر کریں، دین کو متزلزل کریں، دین پر ضرب لگائیں، ایسی چیز انسان کے لیے فتنہ ہے۔ فتنے کا ایک معنی امتحان ہے، دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو نعمت دی نا قرآن حدیث کی، صراط مستقیم کی، تو دے کر یہ بات نہیں ہوئی، قرآن نے کہا افحسبتم، کیا ہے، احسب الناس کیا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہہ لیں گے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے تو بس چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ اور ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، بس جنت مل جائے گی؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں کی کسوٹی پر رکھے گا، فتنے اور مشقتیں ہم پر آئے گی، اور وہاں یہ پتہ چلے گا کہ ایمان لانے والا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ یہ قرآن نے متعدد مقامات پر بیان کیا۔ تو یہ امتحان گاہ ہے۔ اب اس امتحان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کرنے کے لیے ہمارے صراط مستقیم کے سامنے بہت سارے ایسے راستے، افکار، مذاہب، بدعقیدگیاں، برے اعمال، اور وہ بدعقیدگی ہے، برے اعمال ہیں، لیکن خوشنما انداز میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہی فتنہ ہے۔ لفظ فتنہ موقع نہیں ہے، قرآن میں کم و بیش 10 معنی میں استعمال ہوا۔ ایک میں نے بتایا امتحان، فتنے کا ایک معنی معذرت کے معنی میں بھی ہے، ہاں، کہ قیامت کے دن ان کا فتنہ یعنی ان کی معذرت صرف یہ ہوگی کہ کہیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا، مشرکین کہیں گے۔ اسی طریقے سے فتنے کا ایک معنی عذاب کے ہوتا ہے، مصیبت کے ہوتا ہے۔ ایسے کم و بیش 10 معنی ہیں۔ ہم جس فتنے کی بات کر رہے ہیں وہ امور جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بنتے ہیں، ایمان کو متاثر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے ہم کو بہت شدت کے ساتھ آگاہ کیا۔ آپ اپنے زمانے میں ایک کوٹھی پر چڑھے، بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے، اور کہا انی لا ارا الفتنہ کا خلال بیوتکم، کہ جس طرح بارش کے قطرات برستے ہیں نا ویسے فتنے اترتے ہیں، اور میں فتنوں کو تمہارے گھروں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عہد مبارک میں کہا کہ گھروں میں فتنے دیکھ رہا ہوں، کیا مقصود تھا؟ کہ اپنے گھروں کی حفاظت کریں، توجہ دیں۔ اس زمانے میں یہ جب بات کہی تو آج تو ہمارے گھروں میں موبائل، ٹی وی چینلز اور نہ جانے کیا کیا گھسا ہوا ہے جو ہمارے بچوں کے اخلاق اور عقائد پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ اس پر توجہ نہ دیں، لیکن یہود اور نصارہ، ان آلات کو ایجاد کرنے والے، ویب سائٹس، نیٹ اور گوگل کے بنانے والے، ان کے مقاصد اور ایجنڈوں میں، منصوبے میں یہ شامل ہے کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں فحاشی، بے حیائی، بددینی، الحاد اور اللہ اور رسول کی مخالفت کے جذبات کو فروغ دیا جائے۔ اور اس طریقے سے جب وہ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں گے، حق سے دور ہو جائیں گے، تو ہمارے لیے کوئی ضرر رساں نہیں رہ جائیں گے، کوئی خطرہ نہیں رہ جائیں گے۔ ہماری تہذیب و ثقافت کو قبول کرنے پر مجبور ہوں گے، ہمارے گاہک بنیں گے، ہماری تہذیب و ثقافت کی خوشہ چینی اور نقالی کریں گے، لہذا ہمارا سامان خریدیں گے، ہمارے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اس طریقے سے ہم کو دنیا کی قیادت حاصل ہوگی۔ یہ ان کے طرف سے فتنوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمارا ہر جمعہ کو کئی ہفتوں سے مالیگاؤں میں شبہات کے فتنے کا پروگرام ہو رہا ہے۔ اس میں اب تک جو کچھ باتیں پیش کی گئی ہیں وہ ابھی نامکمل ہے، لیکن ایسے ایسے پہلو کے سامعین میں سے کئی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے ان امور پر توجہ ہی نہیں دی تھی،
کیسے کیسے راستے سے آج دشمنان دین ہمارے اور آپ کے، ہمارے بچوں اور گھر والوں کے دین اور عقیدے پر ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں. باہر کے لوگ بھی اس کا عمل میں اور منصوبے میں لگے ہیں، اور ہمارے درمیان کے لوگوں کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم پہچانے نہیں، یہ الگ بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے مختلف حدیثوں میں ہم کو آگاہ کیا. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، بادروا بالاعمال، کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ورنہ تم پر ایسے فتنے آئیں گے جو رات کی تاریکی کی طرح ہیں کہ ہر بات کا لمحہ پہلے سے زیادہ اندھیرے والا ہوگا. اس کا مطلب ایک جملے میں یہ بیان کروں کہ فتنے ایک یکے بعد دیگرے آتے جائیں گے، اور ہر بعد والا فتنہ پہلے والے سے کمزور ہوگا، زیادہ مضبوط اور گھنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ہر زمانہ اپنے بعد والے زمانے سے بہتر ہوگا، یا بعد والا اس سے پہلے کے در سے زیادہ خراب اور برا ہوگا، شر اور فساد میں زیادہ بڑھا ہوا ہوگا. کہیں کوئی استثناء آئے گا، یہ الگ بات ہے. تو ہر زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے ایک کے بعد ایک آنے کی تشبیہ دیتے ہوئے بیان فرمایا ایک حدیث میں کہ جیسے کوئی ہار ہوتا ہے اور وہ ٹوٹ جائے، ہار کی لڑی ٹوٹ جائے، تو ہار میں جو نگینے پیروئے ہوئے ہوتے ہیں، نگ اور نگینے، وہ ایک کے بعد ایک گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یکے بعد دیگرے. ایسے ہی فتنوں کا تسلسل ہوگا، یکے بعد دیگرے فتنے آتے رہیں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو مختلف حدیثوں کے ذریعے سے یہ بتایا کہ فتنے آتے رہیں گے. اس کی انواع، شکلیں الگ الگ ہوگی، الگ الگ شکلیں ہوں گی، لیکن یہ فتنے آئیں گے، اس کی قسمیں الگ الگ ہوں گی، اور ان کا ظہور، ان فتنوں کا ظاہر ہونا، یہ قیامت کی علامات صغریٰ میں شامل ہے. ایک بڑی بڑی علامتیں جو آخر میں یہ دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ کا نزول، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ علامات کبریٰ کہلاتی ہیں. یہ علامات صغریٰ میں سے ان چیزوں کا ذکر کیا فتنوں کا، اور یہ بتایا کہ یہ بہت عظیم فتنے آئیں گے جس میں حق باطل سے اور باطل حق سے خلط ملط ہو جائے گا. ایک بات میں نے متعدد مقامات اور دروس و خطب میں بیان کی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفصیل سے بڑی بات، ایک اچھی بات کہی. ہمارے یہاں فتنوں سے متاثر ہونے کے ایک کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ اگر کوئی باطل مذہب، فکر، مسلک، تنظیم ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم متاثر ہوتے ہیں ان کی کچھ اچھائیوں کو دیکھ کر. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا اچھا نقطہ یہ گانٹ باندھ کر دماغ میں باندھ لیں کہ دنیا میں جتنے بھی باطل مذہب ہیں، مسلک، غلط مسلک ہیں، کوئی مذہب اور کوئی مسلک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جن کے یہاں کچھ خوبیاں نہ ہو، کچھ اچھائیاں نہ ہو. اگر خوبیاں نہیں ہوگی، اچھائیاں نہیں ہوگی، اور وہ اپنے باطل کو خوبصورت قالب میں، اچھے روپ میں پیش نہیں کریں گے تو دنیا کے لوگ اسے قبول نہیں کریں گے. اس لیے باطل کو رواج دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو اچھا غلاف پہنایا جائے. شوگر کوٹڈ کڑوی دوا کو کیا جاتا ہے جس طرح، خوشنما بنایا جاتا ہے. قرآن نے شیطانی عمل کو جا بجا بتایا کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا، خوبصورت اور خوشنما بنایا. تو جو ان کے برے عمل ہے شیطان اس کو خوبصورت بناتا ہے. جیسے ہم لوگ بھی، بہت سارے لوگ اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، ایک آدمی کھلے طور سے کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، اپنے بھائی کا، اپنے بہن کا حصہ نہیں دے رہا ہے مثال کے طور پہ. اب جب جا کے آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ ایسی تقریر کرے گا، ایسے بیانات دے گا، ایسے واقعات اور حالات بیان کرے گا جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ میرا ہی حق ہے، میں قرآن حدیث سے کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں. غلط کرنے والا بھی اپنے آپ کو غلط کہتا ہے، اب تعویل کر رہا ہے. تو دنیا میں ابلیس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، تعویل کی. شیطان نے تعویل کی. جتنے دنیا میں شرک کیے جاتے ہیں، کفر کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کے احکامات کی نافرمانی کی جاتی ہے، سب کوئی نہ کوئی عذر بیان کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں اسی بنیاد پر یورپ اور مغربی معاشرہ تعویلات کی بنیاد پر، نفسیاتی اور فلانی ضروریات کی بنیاد پر مجرمین کو مظلوم بنا کر پیش کرتا ہے کہ فلاں خاتون کئی مردوں سے تعلق رکھتی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیچاری بہت محروم تھی، مظلوم تھی،
تو جو گنہگار فاسق و فاجر لوگ ہیں ان کو مجبور بنا کر پہ چور اور ڈاکہ ڈالنے والے کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو چوری اور ڈکیتی پر مجبور کیا گیا. اس کے مقابل مسلمانوں میں کوئی نیک مسلمان ہوگا تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر 20 سال جیل میں ڈال دیں گے. یہ تضادات آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ ایک بات دماغ میں رکھیے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب میں بظاہر کچھ خوبیاں نظر آئے گی. مسلمانوں میں جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی مسلک، وہ کتنے بھی گمراہ کن ہو، جیسے ہمارے یہاں تصوف ہے. میں بر صغیر کی سب سے بڑی گمراہی اسی کو مانتا ہوں، تصوف. پھر اس میں جو اس سے ہم پلہ کچھ چیزیں جیسے انکار حدیث ہے، قادیانیت ہے، یہ تو سیدھے سیدھے کفر ہو جاتا ہے. تصوف کا معاملہ باطنیت کا ہے، لوگوں کے سامنے کھلتا نہیں ہے. لوگوں کے سامنے اس کی شکل و صورت جو آتی ہے کہ یہ نیک کام کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تزکیہ نفس پر زور دیتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. یہ سارے کام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ناقص ہیں، قرآن کی تعلیمات میں ادھورے ہیں، کہ آپ کو متصوفین کے، ہندوؤں کے اختیار کردہ طریقے کی ضرورت پڑ گئی؟ صوفیاء کرام جو ہے ہمارے یہاں کے، ان کا آج جو مروج طریقہ اور مفہوم ہے، ان کے عقائد ہیں، اس میں بہت بڑا دخل ہندو مذہب کی تعلیمات کا ہے، یونانی اور غیر مسلموں کے افکار کا ہے. بلکہ شیخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، اگرچہ ان کے یہاں کچھ انحراف پایا جاتا ہے، کویت کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے تصوف پر موٹی کتاب لکھی اور پھر اس کا اختصار بھی. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے باطل مذاہب کی جتنی گندگیاں ہیں وہ سب آپ کو تصوف میں ملے گی. کتنا خطرناک جملہ ہے. دنیا کے جتنے باطل مذاہب کی جتنی گندگیاں ہیں، برے عقیدے کی شکل میں، برے اعمال کے، وہ سب تصوف میں آپ کو ملے گا. وحدت الوجود، حلول کا عقیدہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا کفر اور شرک ہے. ہر چیز میں اللہ ہے، نعوذ باللہ. یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے. حلول اتحاد کا عقیدہ ہے. اور قرآن حدیث کو چھوڑ کر ہماری بات مانیے، پیر صاحب کی بات مانیے. آپ پہلا قدم تصوف میں رکھتے ہیں تو وہیں سے آپ کو دین سے منحرف کر دیا جاتا ہے. کتنا بڑا فتنہ ہے یہ، اندازہ لگائیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اصل پیدا کرنے والا گروہ ہے رافضیت کا، ہم اس پر کچھ گفتگو کریں گے اگر موقع ملا. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خوشنما شکل میں آ کر باطل ہمیں فریفتہ کرتا ہے، اور کتنے لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. حق کو، قرآن و حدیث کو اس کی دلیلوں سے سمجھتے نہیں ہیں. نتیجے میں وہ چمکنے والی چیز کو، وہ کتنا بھی پالش کیا ہوا پترا ہی کیوں نہ ہو، لوہا ہی کیوں نہ، اس کو سونا سمجھ لیتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو آگاہ کیا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ فتنے سر ابھاریں گے، یکے بعد دیگرے آئیں گے. رات کی تاریکی کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرح، ایک یکے بعد دیگرے، ایک فتنے سے بڑا فتنہ، دوسرا فتنہ آنے والا فتنہ پہلے والے فتنے کو ہلکا بنا دے گا. یرقق بعضها بعضا، بعض حدیث کے الفاظ میں ہے کہ بعض فتنے کو، بعد والا پہلے والے کو رقیق بنا دے گا، ہلکا بنا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بات بیان کی کہ اس سے حق اور باطل ملتبس ہو جائیں گے، ایمان متزلزل ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک ٹکڑا یہاں نقل کیا کہ یصبح الرجل مؤمنا فیمسی کافرا ویمسی مؤمنا فیصبح کافرا یبیع الرجل دینه بعرض من الدنیا. صحیح مسلم کے حدیث کے یہ الفاظ ہیں آخری کے کہ آدمی صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہوگا، صبح میں مسلمان کافر ہو جائے گا. اپنے دین کو ایک آدمی دنیا کے معمولی اور تھوڑے سے قیمت کے بدلے میں بیچے گا. کتنی بڑی بات ہے. سوچئے، ایک ہی دن میں صبح میں ایک آدمی مسلمان ہے، شام میں کافر. یہ کون فرما رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، جن کو ہم صادق و مصدوق کہتے ہیں. آپ کی زبان سے نکلنے والی بات غلط نہیں ہوتی. تو کتنا خطرناک فتنہ ہوگا. آپ ہمارے اور اپنے بارے میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سوچیں ہیں کہ کیا ہم جانتے بوجھتے یہ کام کریں گے کہ مسلمان ہیں کافر بن جائیں؟ نہیں. لیکن ایسے فتنے آئیں گے سنگین قسم کے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ صبح آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر. کتنے سنگین مسائل ہوں گے. اور جب بھی کوئی فتنہ ابھرے گا تو ایک مومن بندہ کہے گا کہ یہ تو مجھ کو ہلاک کر دینے والا ہے. جب وہ فتنہ چھٹ جائے گا، ہٹ جائے گا، تو
تو اس کے علاوہ دوسرا فتنہ آئے گا اور مومن کہے گا ہادہی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ یہ بھی صحیح حدیثوں میں، ایک لمبی حدیث مسلم شریف کی ہے، اس کے ٹکڑے میں موجود ہے۔ اور قیامت تک یہ فتنوں کا کہ ظہور کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب موجودہ دور کے فتنے کیا ہیں، اس سے پہلے ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں اور اس کو موجودہ دور پر منطبق کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فتنوں کے سر ابھارنے کی جو خبریں دی ہیں، اگر ہم اس کو جمع کریں تو ایک لمبی چوڑی، صرف حدیثوں کو اگر میں پڑھوں پیش کروں تو کئی گھنٹے کم پڑیں گے۔ ہمارے پاس صرف 15-17 منٹ باقی ہے اور موضوع کا بہت حصہ ابھی کنارے ہے۔ بہرحال فتنوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں انہوں نے ایک حدیث نقل کی اشراط الساعہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشح ویکثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اور بعض یہی حدیث کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ بھی مروی ہے، کچھ اور بھی چیزیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ اس جملے کی دسیوں تعویل کی ہے علماء نے کہ اس کا مطلب کیا، زمانے کے قریب ہونے کا۔ تو ایک معنی لوگوں نے یہ بیان کیا کہ زمانے کے قریب ہونے کا مطلب لوگوں کی عمریں گزرتے زمانے کے ساتھ کم ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ پہلے جو کام تھوڑے وقت میں ہوتا تھا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں برکت کم ہو جائے گی، پہلے جو کام تھوڑے وقت میں ہوتا تھا اب وہ زیادہ وقت میں ہوگا۔ اور اسی کے قریب قریب معنی کو تشریح حاصل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ مہینہ سال مہینے کی طرح، مہینہ دن کی طرح، ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح ہو جائے گا۔ تو گویا زمانے کی برکت، کاموں کے وقت کی نوعیت کم ہو جائے گی۔ آپ کئی طریقے سے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ ماضی میں ہمارے علماء سلف نے اپنی زندگی میں جتنی کتابیں لکھی ہیں، ہم اپنی زندگی میں اتنی پڑھتے نہیں ہیں۔ علامہ ابن عساکر میں صرف ایک مثال دوں، علامہ ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر جو لکھی ہے 80 بڑی بڑی جلدوں میں لکھی ہے۔ کچھ دنوں پہلے خبر تھی کہ سعودی عرب میں وہ چھپ رہی تھی، 40 جلدوں تک پہنچے تھے، پوری چھپ نہیں سکی تھی۔ ہم لوگ 80 جلد آج کوئی پڑھے گا، ایک جلد موٹی کتاب۔ اب لوگوں کو کتاب سے دوری ہو گئی ہے، موبائل میں لگے رہتے ہیں اور وہ بھی الٹی سیدھی چیزوں میں۔ تو انہوں نے اتنا لکھا، اتنا پڑھا، اتنے کام کیے، عمریں کھپ جاتی ہے، ہم اس کا عشر اشیر کام نہیں کر پاتے۔ ایک معنی یہ بیان کیا۔ شیخ ابن باز نے ایک اور بڑا لطیف معنی بیان کیا، علامہ ابن باز نے، شیخ تویجری اور دوسرے عرب علماء نے اس کی تائید کی ہے کہ یہ معنی اس حدیث میں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ جو اس حدیث میں جو بات بیان کی، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسافتیں سمٹ جائے گی۔ جدید دور میں جو ہوائی جہاز، تیز رفتار راکٹ اور نہ جانے کون کون سے آلات ایجاد ہو گئے ہیں، اس کی بنیاد پر کل تک جو مسافتیں مہینوں میں طے کرتے تھے، جو سفر آدمی مہینے بھر کرتا تھا، وہ چند گھنٹوں میں کر لیتا ہے۔ تو گویا دوریاں سمٹ گئی اور یہ قربتیں بڑھ گئی۔ آج کہا جاتا ہے کہ دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے، ایک گلوبل دیہات بن گئی ہے۔ آپ یہاں کوئی بات کہیں، پل میں جو ہے وہ دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل سکتی ہے۔ یہ موبائل کے ذریعے سے آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چاہیں بیٹھے بیٹھے فوراً رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آواز پہنچا سکتے ہیں، بلکہ آپ تصویر کے ساتھ یہ اس طرح گفتگو کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ دیکھ رہا ہے وہ اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ اور نہ جانے کیا کیا آلات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معنی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ یتقارب الزمان ویقبض العلم، اور علم کو قبض کر لیا جائے گا، علم کو قبض کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں ہے وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ وَيَثْبُتُ الْجَهْلُ، یہ بھی اضافہ ہے جو یہاں کے الفاظ میں نہیں ہے، کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ بخاری مسلم کی ایک دوسری حدیث سے اس کی تشریح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ علم کو یوں ہی کھینچ نہیں لے گا۔ یعنی علامہ نووی نے اس کی شرح میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے دل سے اللہ علم کو مٹا دے، ایسا نہیں کرتا کہ آپ اور ہم جو علم رکھتے ہیں اس علم کو اللہ سلب کر لے، چھین لے۔ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ،
کہ بندوں کے سینے سے محو کر دے، مٹا دے، ایسے نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھاتا ہے علماء کو اٹھا کر۔ یاد رکھیے، علماء کو اٹھانا یہ ایک نقصان ہے۔ علماء کا اٹھنا، جو حقیقی علماء ہیں، قرآن و حدیث کے جاننے ماننے والے اور علماء ربانیین کہلانے کے مستحق ہیں، صحیح دین کی دعوت و تبلیغ، تربیت و تعلیم کا کام کرتے ہیں، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، یہ ینقص العمل کی تشریح میں علامہ ابن حجر نے ایک معنی یہ بھی بتایا کہ علم کم ہو جائے گا، بعض حدیثوں میں ہے کم ہو جائے گا، تو کم ہونے کا مطلب کہ اگر کسی شہر میں کوئی عالم دین ہے اور وہ مر گیا تو اس شہر میں علم کم ہو گیا۔ یہ علامہ ابن حجر کی کئی تشریحات میں سے ایک تشریح ہے، نقص کی، کمی کی۔ تو علم کو، علماء کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ علم اٹھائے گا۔ فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اسی حدیث کا جملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے، پیر بنا لیں گے۔ قرآن حدیث جانتا نہیں ہے، قرآن حدیث جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور آدمی اس کی پیروی کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور جب علم اٹھے گا جاہلوں کو سردار بنایا جائے گا، ان کے پیچھے لوگ چلیں گے۔ ہاں، اتخذ الناس رؤوسا فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا، فافتوا بغیر علم، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کتنی بڑی بات۔ یہاں کون سا علم مراد ہے؟ یہاں علم سے علم دین مراد ہے، کہ علم دین کے جاننے، علم دین کو اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھائے گا، علماء کو اٹھا کر۔ علم دین ہی کیوں مراد ہے؟ دنیا کا علم تو روز بروز ترقی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جب یہ حدیث سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو ایسے ایسے علوم ہیں جو پچھلے زمانوں میں نہیں تھے، ایسی ترقیات اور تحقیقات، ریسرچ ورک ہو رہے ہیں، نئے نئے گوشے دنیا کے کھلتے جا رہے ہیں، تو علم تو بظاہر بڑھ رہا ہے۔ یہ دنیاوی علوم کی بات نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے کہ وہ سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو۔ یہ کون سے علم کا اور کون سے فتوے کی بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دین کے علم کی بات ہے۔ دین کا علم جس کو نہیں ہے وہ فتویٰ دے گا، جو قرآن حدیث کو جانتا نہیں ہے۔ آج ہمارے ارد گرد میں کتنے ہیں، کلپس چل رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، جو عالم نہیں ہے، جو افتاء کے درجے پر فائز نہیں ہے، وہ فتویٰ دے رہا ہے دھڑلے سے، ادھر ادھر سے پڑھ کر، ادھر ادھر سے نکال کر، گوگل پر ایک سرچ کرتا ہے ایک نوجوان اور سمجھتا ہے کہ میں نے حدیث پڑھ لی، اب اس مسئلے میں اتھارٹی ہو گیا، میں فیصلہ کن بات کر سکتا ہوں۔ انتہائی جہالت ہے یہ۔ صحابہ کرام، میں نے کل کے درس میں مالیگاؤں میں بیان کیا، کچھ مثالیں دی، عبداللہ ابن مسعود، حضرت امام شعبی رحمہم اللہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے اقوال اور اعمال بیان کیے، اور دوسرے لوگوں کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی حلال حرام کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ علم والے تھے، ڈرتے تھے کہ اگر ہم غلط مسئلہ بتائیں گے تو اللہ کا غلط دین بتا رہے ہیں، اللہ ہم سے پوچھے گا، پکڑ کرے گا۔ ہم مکلف ہو گئے، میں نمائندگی کر رہا ہوں، جب یہ کہہ رہا ہوں کہ دین میں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، تو اللہ کے دین کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کھیل کود نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ اسی لیے وہ فتویٰ دینے سے بہت ڈرتے گھبراتے تھے، احتیاط اختیار کرتے تھے۔ علم کم نہیں تھا ان کا، ہم لوگوں کے علم سے بہت گہرا، بہت اونچا تھا، ہم ان کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتے، پھر بھی وہ احتیاط برتتے تھے۔ ہمارے علم کم ہے۔ خیر، تو یہ علم کی کمی کا ایک قیامت کی نشانی بنائی گئی۔ میں اگر اس پر بات کروں تو ہمارے موضوع سے متعلق کئی گوشے پر اس پہ روشنی ڈالے کہ علم کا اٹھایا جانا، قرآن حدیث کے علم کا کم ہونا، صحیح عقیدے کو، جب آپ کو صحیح قرآن حدیث نہیں معلوم ہوگا تو صحیح عقیدہ نہیں معلوم ہوگا، صحیح منہج نہیں معلوم ہوگا، آپ غلط طریقہ اختیار کریں گے، بدعت کو سنت سمجھیں گے، شرک کو دین سمجھیں گے، کفر کو دین سمجھیں گے۔ ہمارے ارد گرد میں دیکھیے کتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، محنت کرتے ہیں، فضائل کے نام پر دین کے لیے سالوں سال لگا دیا، لیکن آپ پوچھئے ان سے توحید اور شرک معلوم ہے تو نہیں بتائیں گے۔ دعویٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جو قرآن و حدیث کے اسماء و صفات کے باب ہیں، امور ہیں، آپ پوچھئے لوگوں سے، جیسا کہ میں نے کہا کل کے درس میں کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ ہندوستان میں بہت سارے لوگوں سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو کہیں گے ہر جگہ ہے۔ وہی صوفیوں کا اور ہندوؤں کا عقیدہ۔ یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے،
ہاں، اور علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے. وَأَحَاطَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہ قرآن حدیث کی دلیلیں ہیں. اس پر کبھی لمبی چوڑی گفتگو کی جانی چاہیے، اس کی ضرورت ہے ہندوستانی ماحول میں. ہم کریں گے انشاءاللہ کسی اور موقع پر. اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے ساتھ عرش پر مستوی اگر کوئی ایسا نہیں مانتا تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام چاروں امام کے عقیدے کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے کہ وہ کافر ہے جو کہتا ہے آسمانوں کے اوپر عرش پر اللہ مستوی نہیں ہے. اور امام حنیفہ کی تقلید کے دعوے کرنے والے بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، عرش پر نہ ہو. وہ گمن صاحب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عرش پر ہوگا تو اس کے لیے جگہ ہو جائے گی. وہی معتزلہ کا عقیدہ، گمراہ عقیدہ. میں نے کل اور بعض دوسرے دروس میں اس کا جواب دیا. فی الحال اس کا موقع نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علم کی کمی ہے، غلط علم ہے. جاہل لوگ قرآن حدیث اور عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ جڑ ہے علم کا پھیلنا اور جہالت کا پھیلنا اور علم کا اٹھایا جانا، علماء ربانیین کی قلت ہو جانا. یہ تمام فتنوں کی جڑ اور بنیاد ہے. ہمارے جو نوجوان گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ عام طور سے وہ علماء سے ربط میں نہیں ہیں. جو گرفتار ہو کر بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیلوں میں بند ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہی ملے گی جو اہل علم اور ذمہ داران دینی سوجھ بوجھ رکھنے والوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اپنے طور سے فیصلہ کرتے ہیں، جذباتیت کو اختیار کرتے ہیں. نتیجے میں ان کے اندر خارجی افکار آ گئے، ان کے اندر ایسی چیزیں آ گئی جو دین اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں. لہذا آپ اور ہم مائیں بہنیں اس پر توجہ دیں. ہماری خواتین اسلام مائیں بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ موضوع اور یہ جو باتیں چل رہی ہے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے. یہ ہر مسلمان کی بنیادی بات ہے یہ کہ وہ اپنی زندگی کے سلسلے میں سب سے پہلا قدم اٹھانے کے لیے یہ فیصلہ کرے کہ میں صحیح منہج کو اختیار کروں. آج دنیا میں ہر طرف فتنے ہیں، گمراہیاں ہیں، بدعقیدگیاں ہیں، غلط تنظیمیں ہیں، غلط مسلک ہیں، غلط منہج ہے. ان سے اپنے آپ کو بچا کر صراط مستقیم پر چلانا ہے. اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے علم صحیح کی، صحیح علم دین کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ. یہاں کچھ اور بھی باتیں تھی، وقت گنجائش نہیں ہے اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں کہ فتنے عام ہو جائیں گے. فتنے عام ہو جائیں گے. یہ جتنی بھی باتیں کہی جا رہی ہیں یہ ہر دور میں رہی ہیں. کچھ نہ کچھ جہالت ہر دور میں رہی ہے، کچھ نہ کچھ فتنے ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے. لیکن جیسے جیسے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کی نشانی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں غالب ہو جائے گی، جہالت بڑھ جائے گی. پہلے بھی کچھ لوگ جاہل تھے لیکن اہل علم کی کثرت تھی اور ان کے اثرات تھے سماج اور معاشرے پر. بعد میں اہل علم کم ہو گئے اور ان کے اثرات بھی. کچھ ہیں بھی اگر اہل علم تو وہ گمنام ہیں، ان کی لوگ حیثیت نہیں سمجھتے، ان کو عزت نہیں دیتے، ان کا مقام نہیں دیتے، اپنی جہالت پر مگن ہیں، خوش ہیں. بہرحال وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے عام ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے. یہ جملہ ہمارے موضوع سے متعلق براہ راست ہے، لیکن ان جملوں کا آپس میں جو آگے پیچھے کے مضامین ہیں اس کا تعلق ہے کہ جب علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی تو مختلف قسم کے فتنے سر اٹھائیں گے. اب فتنے بہت ساری قسموں کے ہیں، آپ غور کرتے جائیے تو فتنے ہی فتنے ہمارے ارد گرد میں نظر آئیں گے. چنانچہ صاحب کتاب نے یہاں جو میں نے ایک اقتباس نقل کیا ہے کہ دور الفتن کے ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان حدیثوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اگر ان پر غور کریں گے اور آج اس کے تناظر میں موجودہ دور کے حالات پر نگاہ ڈالیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا. بہت ساری احادیث کے وقت کم ہے اس لیے میں براہ راست نتیجے پہ جا رہا ہوں کہ اس میں ایک طرف تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نظر آئے گا کہ آپ نے غیب کی خبریں دی. ہمارا دین کامل ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. 1400 سال پہلے کے نبی امی نے خبر جو دی، آج 1400 سال کے بعد اس کے جو مناظر ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کی طرف سے بات نہیں کہی گئی تھی بلکہ علیم و خبیر رب العالمین کی طرف سے بات کہی گئی. جو آپ نے کہا حدیثوں میں اٹھائیے کتاب الفتن اور مستقل اشراط الساعہ، بتدریج وہ چیزیں ظہور پا رہی ہیں، نمایاں ہو رہی ہیں، سامنے آتی جا رہی ہیں. نئے فتنے جو آپ نے بیان کیے. اور ایک بات اور بھی بیان کروں، اسی میں آپ اور بھی جملے پائیں گے کہ زنا عام ہو جائے گا، نشہ کیا جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، وَيَشْرَبُ الْخَمْرُ وَيَكْثُرُ الزِّنَا وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ. ابھی حدیث کا آخری جملہ باقی ہے. تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے اور نتیجے کی باتیں ذکر کی کہ ایسا ہوگا. اب زنا عام ہوگا مثال کے طور پہ. میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں 2 جملوں میں سمجھیے, وقت نہیں ہے. کہ زنا عام ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ زنا کے عام کرنے کے بہت سارے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے اور عام ہو جائیں گے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے پردگی ہے, یہ ننگی فلمیں ہیں, ہاں مخلوط تعلیم ہے, مرد اور عورت کا مختلف مقامات پر میل جول ہے. زنا کو ہمارے سماج اور معاشرے میں آسان بنا دیا گیا. نکاح جو شریعت نے آسان بنایا تھا اس کو مشکل بنا دیا. دوسری شادی تیسری شادی کی ہم بات کرتے ہیں, جو اللہ کی اجازت ہے, رسول کا عمل ہے, اس کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں. ہندو دھرم کی ثقافت کا ہمارے سماج پر اثر ہے. ہماری مائیں بہنیں اس کو برا سمجھتی ہیں. میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی عالم کہتا ہے تو اس سے ناراض مت ہوئیے. ایک چیز ہے کہ آپ اور آپ کا گھر, آپ کا شوہر, آپ کا بیٹا اس پر عمل کرے نہ کرے, لیکن اگر اللہ اور رسول کی کسی بات کو آپ برا سمجھیں گے تو یہ برا سمجھنا قرآن حدیث میں ہے کہ یہ ایمان کو توڑ دینے والی چیز ہے, ناقص ہے, یعنی آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. ذالکہ سورہ محمد کی آیت ہے, انہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم, کہ لوگوں نے اللہ کی نازل کی ہوئی تعلیمات کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. اگر آپ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں, اس کو ناپسند کرتے ہیں, تو یہ آپ کو کفر تک پہنچائے گا. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. عمل نہ کریں الگ بات ہے, لیکن اس سے نفرت نہ کریں, برا نہ سمجھیں. اللہ اور رسول نے جو چیزیں دی ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہم دوسرے ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر مختلف احتمالات کے شکار ہو جاتے ہیں. کسی اور موقع سے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے اگر موقع رہا. یہاں فی الحال عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا, اور آپ نے 1400 سال پہلے جو باتیں بیان کی تھی ان کا ظہور پذیر ہونا, اور ابھی بہت سی چیزیں ظاہر ہونا باقی ہیں. جیسے جیسے یہ چیزیں ظاہر ہوتی جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیلیں بڑھتی جاتی ہیں کہ آپ نے غیب کے متعلق جو ہے خبریں دی, اور فتنوں کے ظہور کی بات کی, تو اس میں فتنوں کی کمیت اور کیفیت آپ نے بیان نہیں کی, بلکہ آپ نے کہا کہ فتنے عام ہوں گے. اب یہ فتنے کیسے ہوں گے؟ آج کے زمانے میں ہم اپنے چاروں طرف دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کثرت کے ساتھ ہمارے ارد گرد فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. ہاں, اور یہ حق کو ظاہر کرتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور سچائی کی تصدیق کرتا ہے. یہ حالات آپ کی نبوت کی تائید کر رہے ہیں کہ آپ کی غیب کی خبریں بالکل صحیح ہے. چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں, میں نے اس جملے کے لیے جو ہے یہ اقتباس پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یا اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, عربی میں ہے کہ ہم آج دیکھتے ہیں فتنوں کو, ہاں, کہ وہ اعلام کے موضوع کے میدان میں عام ہے. اعلام یعنی ذرائع ابلاغ ایک مستقل مضمون ہے. ذرائع ابلاغ, ٹی وی چینل, نیٹ, ہاں, موبائل, اور آج کے جدید سے جدید جو اوزار ہیں, ہتھیار ہیں, اس پر لمبی شبہات کے فتنے میں کچھ تفصیل ہم نے بیان کی ہے. آپ کو جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے یوٹیوب چینل پہ وہ خطابات ملیں گے. میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور سنیں, تاکہ آپ کو یہ اندازہ لگے کہ ہمارے دین و ایمان کے دشمنان, ہمارے عقیدے کا شکار کرنے والے لوگ کہاں کہاں سے ہم پر حملے کر رہے ہیں, اور کتنے ذرائع ابلاغ, ان کے جو ٹی وی چینلز اور ذرائع ابلاغ کا جو بجٹ ہے نا ایک ایک یہودی تنظیم کا, عیسائیوں کی حکومتوں کا, صرف ابلاغ پر جو خرچ کرتے ہیں اشتہارات پر, وہ ہمارے بعض مسلم ملکوں کے سالانہ بجٹ سے بھی زیادہ ہے. ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. یہ ابلاغ ایسا جادو ہے جو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بناتا ہے. آج کے موضوع میں میں اپنے سامنے, آپ لوگوں کے سامنے اس کتاب کا خلاصہ پیش کرنے والا تھا, ہاں, کہ ماذا تعرف عن حزب اللہ, حزب اللہ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو. ہاں, لبنان کی یہ تنظیم جو حقیقت میں شیعی رافضی ہے, اور پھر ان کے جو تال میل شیعہ عقائد سے, شیعت کی وطنیت اور طائفیت سے, عنصریت سے ہے, وہ انتہائی خطرناک اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کے لیے انتہائی شدید دشمنی کی عامل. اس کے واقعات جو اس میں نقل ہیں, یہ جو بیانات اس میں ہائی لائٹ کے صرف دیا, اگر میں اس کا صرف ترجمہ کروں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ خود اسرائیل کا آدمی, اسرائیل کا ایک منسٹر اور اس کے ایجنسی کا آدمی بیان دیتا ہے. یہ اخبار کے ساتھ حوالے اور تاریخ کے ساتھ اس میں درج کیا ہے پورا بیان. آخر میں اس کے کچھ جملوں کو نقل کیا ہے کہ ہم نے یہ حزب اللہ کے ساتھ جو ہے وہ باہم پیکٹ کیا ہے, ہم ان کی رعایت کر رہے ہیں. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہمارا ان کا تفاہم ہو گیا ہے, ہاں, اور یہ تفاہم اس
اس لیے ہے کہ ہم اپنے مقاصد کو روب عمل لا سکیں اور اندرونی طور پر فلسطین کی حماس اور الجہاد تنظیموں کو مدد دے سکیں. یہ داعش، اخوان المسلمین، یہ حزب اللہ، ان کے عقائد، افکار، منہج آپ پڑھیں گے، ان کے حقائق کو جانیں گے تو حیرت زدہ ہو جائیں گے. آج میں اگر اسے بیان کروں، اس کتاب میں جو خبریں حوالوں کے ساتھ ہے، اس کے اخیر میں تصویروں کے ساتھ وثیقے ہیں، مطلب جس کو دستاویز کہیں گے، فوٹو کے ساتھ ایسے ایسے وثیقے اور دستاویز ہیں کہ آپ آج پڑھیں گے تو حیرت زدہ سمجھیں کہ مولانا جو ہے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو قابل یقین نہیں ہیں. ایران میں ابو لولو فیروز جو حضرت عمر کو قتل کرنے والا ہے، اس کے شاندار ہے، اس کا فوٹو ہے، گیٹ بنا ہوا ہے اس کی مزار کا، وہاں طواف ہوتا ہے اور وہاں ایک کتبہ لگا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہو جبت پر، اللہ کی لعنت ہو طاغوت پر، اللہ کی لعنت ہو نعسل پر. جبت سے مراد ابو بکر کو کہا انہوں نے. جبت بمانا شیطان، نعوذ باللہ، بت اور شیطان دونوں معنی ہوتا ہے. اور طاغوت پر، یہ بھی شیطان کے معنی میں، یہ حضرت عمر بن خطاب مراد ہے. نعسل نر بجو اور بے وقوف آدمی کو کہتے ہیں، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں. اس میں تصویریں دی گئی ہیں کہ یہ جو حزب اللہ کے لوگ ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. انہوں نے آپس میں حلیف ایک دوسرے سے معاہدہ کیا اور ان کے حسن نصر اللہ، حزب اللہ کا جو امیر تھا، جو عمل الشیعہ ایک تنظیم تھی لبنان میں، اس نے حزب اللہ کو جنم دیا، اپنے کوکھ سے نکالا 1982 میں، سیاسی میدان میں 1985 میں آئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے پہلے اس کا عمل الشیعہ نام تھا، پھر اس کو عمل الاسلامیہ نام کر دیا، اور پھر یہ حزب اللہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ شیعیت کی تعلیم پر عمل کرنے والے اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کرنے والے، ایرانی فکر کو آگے بڑھانے والے ہیں. اس لیے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا، تقیے کا استعمال کیا، جھوٹی بیان بازی کا استعمال کیا. اور یہ جو ابلاغ کا جو فتنہ اور فساد ہے، اس میں آپ کو ہم کو یہ بات معلوم ہونے چاہیے کہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، اسے معلوم ہے کہ کون سی خبر نشر کریں گے تو مسلمان لوگ کس سے نفرت کریں گے اور کس سے محبت کریں گے. لہذا وہ ایسی خبریں نشر کرتے ہیں جس سے سچے مسلمانوں سے مسلمان نفرت کریں. سعودی عرب، کویت جو دین کی خدمات کر رہے ہیں، جو صحیح منہج پر قائم ہیں، جو حرمین کی خدمت کے خدمت گار ہیں، پوری دنیا میں قرآن بانٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں تبلیغ کر رہے ہیں، پوری دنیا کے ہر ملک میں مساجد، مدارس کو تعاون دیتے ہیں، وہاں ہر ملک کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں دین کی، اور وہ اپنے خرچ پر ان کو بلاتے ہیں، بھیجتے ہیں، ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں. اس کے لیے ایک جملہ تعریف کا ہمارے یہاں نہیں نکلتا. آپ سوشل میڈیا پہ، دوسرے میڈیا پہ دیکھیں، کیونکہ امریکہ اسرائیل نے اپنے ایجنڈے کے مطابق صورتحال ایسی بنائی ہے کہ سعودی عرب کو اپنا دوست ظاہر کرتے ہیں، اور کچھ معاملات میں ہے بھی، اور سعودی عرب کو مجبوری بھی ہے، لیکن اس کو دوست بناتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی اندر سے کھوکھلا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. ان کے اندر سے بیانات آتے ہیں کہ مکہ مدینہ پر حملہ کر دو. اور اس کے بالمقابل یہ یہود نصارہ، یہ جو شیعہ ہیں، گروہ ہیں، یہ جیسے مثال کے طور پہ یہ حزب اللہ، اس میں ثبوت پیش کیے گئے ہیں کہ عراق کی حکومت، سنی حکومت کو گرانے میں امریکہ کا ساتھ دیا حزب اللہ نے ایران کے ساتھ مل کر. افغانستان میں طالبان کی حکومت کو گرانے کے لیے ایران اور خمینی نے اور اس کے ان چیلے چاپڑوں نے جو ہے مدد دی. بحرین کی سنی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے ان لوگوں نے کوششیں کی. یہ لوگ جو ہے ایران میں جو ہے مختلف قسم کی تدریبات اور جو ہے وہ مشقیں کرتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، اور مختلف ملکوں میں خاص طور سے عالم عرب اور عالم اسلام کو شیعہ وطن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور داعش کو جنم دینے والی ہیلری کلنٹن کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو انہی لوگوں نے داعش بنانے میں مدد کی، اور ہم اس کے ذریعے سے اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، علاقے کو 3 حصوں میں بانٹ کر اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، عراق کو. ایسے ثبوت آ گئے. یمن میں حوثی انہی کے لوگ ہیں، ان کے ٹریننگ حاصل کرنے والے. ایران سے ہتھیار فراہم ہوتا ہے، حزب اللہ ساتھ دیتا ہے. حزب اللہ کا خواجہ حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ ہم کو اسرائیل کے سے کوئی مطلب نہیں، فلسطین کی آزادی سے کوئی مطلب نہیں. ان کے بیانات ہیں، لیکن ٹی وی چینل پر اخبارات کے بیانات میں یہ کہیں گے کہ ہم فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں، فلسطین کے لیے ہم ہیرو ہیں. آج تک فلسطینیوں کے لیے کوئی مخلص کوشش انہوں نے نہیں کی. اگر کہیں کہیں کوئی تھوڑا موڑا بم بھیجا یا کچھ اسرائیلیوں سے ان کی مٹبھیڑ ہوئی تو اس کے مقاصد بھی اس کتاب میں بیان کیے گئے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یا اپنے مقاصد اور اپنی وطنیت اور شیعیت کی حفاظت کے لیے تھوڑا موڑا کچھ معاملہ کیا. ورنہ ان کی پوری کوششیں اہل سنت والجماعت، شام میں، کویت میں، بحرین میں، مصر میں اور عراق میں، ہر جگہ انہوں نے صرف سنیوں کو مارا ہے. اور ایران میں مسلسل سنیوں پر ظلم ہوتا ہے.
یہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، قرآن کو، موجودہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے اس کو یہ نہیں مانتے، ان کے ہاں 2 5 7 100 200 نہیں، 5000 سے زیادہ شیعوں کی امہات الکتب میں روایتیں موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ قرآن محرف ہے۔ ابو بکر صدیق اور عثمان غنی نے، یہ کا جو ہمارے ہندوستان کا جو شیعی شخص تھا وسیم رضوی، اس نے پٹیشن داخل کی اور پھر اس نے جو بیان دیا تھا، کلپ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ اصل میں شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کی امہات الکتاب میں موجود ہے کہ قرآن محرف ہے۔ صحابہ کرام کو یہ گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، طاغوت کہتے ہیں، قرآن کو محرف مانتے ہیں، تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید نہیں مانتے، اللہ کے لیے بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو ساری چیزیں پہلے سے نہیں معلوم۔ ایسی انتہائی بھیانک گمراہیاں ان کے یہاں موجود ہیں اور ان کا لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ میڈیا کے ساتھ دیتے ہیں، اخوان المسلمین اور فلسطین کی حماس۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین کے سنی طبقات سعودی عرب کا شکریہ، ابھی جو موجودہ حالات گزرے، سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن حماس کا اسماعیل ہانیہ جو اسرائیل کے سامنے ہیرو بنتا ہے، اس کے بارے میں حقائق سامنے آئے کہ انہوں نے راکٹ مارے تھے اسرائیل جو ہے کیا نام ہے نیتن یاہو کے کہنے پر کہ آپ ماریں تاکہ میرا الیکشن کا معاملہ سیدھا ہو، میری حکومت خطرے میں ہے، میں حکومت بچاؤں، اگر آپ حملہ کرو گے تو پلٹ کے ہم حملہ کریں گے۔ جو لاشیں سنیوں کی بتائی گئی وہ غزہ اور فلسطین کا جو یروشلم القدس کے درمیان کا وہ حصہ ہے جہاں شیخ کیا نام ہے وہ شہر کا صلاح الدین ایوبی کے استاذ کے نام پر، وہاں ایک لمبے عرصے سے 1948-49 سے کیس چلا رہا ہے وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ جنہوں نے ان کی املاک پر قبضہ کیا تھا، تو ان لوگوں نے جھوٹے کاغذات بنا کر کورٹ میں پیش کیے کہ یہ ہماری زمین ہے یہودیوں نے، لیکن ان لوگوں نے دولت عثمانیہ کے زمانے کی ترکی سے جا کر اپنے کاغذات حاصل کیے اور بتایا کہ یہ زمین ہماری ہے۔ وہاں فساد چل رہا تھا، اس درمیان کئی مرتبہ فساد ہوا، مسلمان اور یہودی اس فساد میں کئی طرف سے مارے گئے، کئی مرتبہ ایمرجنسی اور کرفیو کا نفاذ ہوا، وہاں مرنے والے یہودیوں کی لاشوں کو نیتن یاہو نے جو ہے اخبار میں اور اس ٹی وی چینل پر دکھایا، ہمارے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہود کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ ظالم ہیں، لیکن اس بات میں ہم اندھے ہو کر یہودیوں کی مخالفت کا نام لے کر مسلمانوں کے دشمنوں کو دوست سمجھ لینا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے اور یہی دنیا میں چل رہا ہے۔ یہی حزب اللہ ایران کی طرف سے ہو رہا ہے، بیان آتا ہے ہاں کہ ایران نے ابھی ہمارے یہاں آیا کہ سعودی عرب میں اذان پر پابندی لگ گئی، ابھی حقائق معلوم کیجئے تو کچھ اور ہیں۔ ایک جھوٹی خبر بھی آ جاتی ہے تو یہاں شور مچ جاتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، اور ان کی طرف سے یہ خبر آ جاتی ہے کہ حوثیوں نے حرم پر جو ہے وہ میزائل داغا تھا، ہوا میں اس کو مار گرایا گیا، ہاں مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچایا۔ احواز جو ایران کا ایک قبضہ کیا ہوا سنی علاقہ ہے، وہاں کے مسلمانوں پر فلسطین کے مسلمانوں کی طرح انتہائی سنگین جرائم 1924 سے برتے جا رہے ہیں، انتہائی لمبے تو چوڑے معاملے میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا۔ وہاں سنیوں نے اگر کوئی تحریک چلائی تو ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، لوگوں کو غائب کر دیا گیا۔ اس علاقے کے لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے ابو بکر، عمر اور عائشہ، حفصہ نام رکھنا منع ہے سنیوں کو۔ ایرانی سختی یہ ہے، یہ خواجہ حسن نصر اللہ اور حزب اللہ اپنا مرکز ایران کو مانتے ہیں، خمینی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور 1985 میں جو صابرہ اور شتیلہ کا جو واقعہ ہوا جس میں فلسطینی خیموں کے اندر کئی ہزار 15,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، بہت ساری فلسطینی مسلم بچیوں کا ریپ کیا گیا لوگوں کے سامنے، صابرہ شتیلہ میں ایک ہی موقع پر 25 سے زیادہ مسلم بچیوں کا ریپ کیا گیا۔ اس کتاب میں حوالوں کے ساتھ اور خبروں کے ساتھ موجود ہے۔ ایک ہسپتال میں ایک مسلمان سنی کو حزب اللہ کے لوگوں نے جب ذبح کیا، یہ حزب اللہ کے کیا کہتے ہیں فلسطینی لوگوں کو حزب اللہ نے لوگوں نے جب ذبح کیا شیعوں نے، تو ایک نرس نے احتجاج کیا تو اس نرس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ اسرائیل سے دوستی رکھتے ہیں، یہ امریکہ سے ان کا ایگریمنٹ ہے، اور مختلف چیزوں میں یہ اسلام اور مسلمانوں کے بالکل خلاف ایجنڈا رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے مسلح فلسطینی مجاہدین جو اسرائیل کے خلاف ہے، ان مسلح لوگوں کو ہم جو ہے غیر مسلح کر دیں، ہمارے مقاصد میں یہ، لیکن بیان دیتے ہیں کہ فلسطین کی تائید کر رہے ہیں۔ جنوبی لبنان سے موسیٰ الصدر جو عمل الشیعہ اور یہ اس کا بانی ہے، ہاں
کہتے ہیں حزب اللہ کا بانی ہے موسیٰ الصدر، اس کے جرائم کا کچا چٹھا اگر آپ اس میں پڑھیں گے تو انتہائی حیرت ہوگی. اور اس کے باوجود ہمارے کچھ مسلمان ایسے ہیں جو ان کو جو مبارکباد دینے جاتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں. خمینی نے اسلامی حکومت کا دعویٰ کیا تو وہاں جا کر جو ہے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے وہ بیان نہیں کرتے کہ جب صابرہ شتیلہ اور فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، ان کے شیعہ ملیشیا کر رہی تھی، لبنان میں جو ہے قتل عام کر رہی تھی، تو خمینی سے جا کر درخواست کی گئی کہ آپ ان سے کہیے آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ یہ سلسلہ روک دیں سنیوں کو مارنے کا. خمینی نے ایک جملہ بھی نہیں کہا، ان کی درخواست قبول نہیں کی. خمینی کے نائب نے صرف مذمت کر دی تھی منتظری نے، تو اس کو جو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اس کتاب میں موجود ہے. شیخ صاحب کتاب نے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ فلسطین کو فتح کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اب فلسطین کو آزاد کرنے والے وہ لوگ نہیں ہوں گے جو حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں. یہ شیعہ اور ان کے معاونین. ہمارے یہاں ایک بات، وقت زیادہ ہو گیا، 2-4 منٹ اور بولوں. ہاں، ایک بات یہ کہیں کہ یہ شیعوں کا یہ عمل ہے. اب قرآن کی ایک آیت ہے، لا تجدون قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. کہ آپ ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں ایسا نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں ان سے دوستی کریں. اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی مسلمان نہیں کر سکتا. یہ قرآن سورہ مجادلہ کی آیت ہے، دیکھ لیجئے. چاہے وہ ان کے باپ ہوں، اگر سگا باپ بھی اللہ اور رسول کا دشمن ہے تو اس سے دوستی محبت نہیں، یعادون محبت کا تعلق نہیں رکھیں گے. ہاں، اور چاہے بیٹے ہوں چاہے خاندان کے لوگ ہوں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا. اب یہ شیعوں کا یہ کردار میں نے تھوڑا سا بتایا. پوری تاریخ ان کی یہی رہی ہے کہ سنیوں کو قتل کرنا، ان کو نقصان پہنچانا. اور عالم عرب میں آج وہ سب سے بڑا آلہ ہیں امریکہ اور اسرائیل کا. وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کے ہیں، اس لیے ان سے دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب ہم ان کے خلاف بیان دیں گے، ایران، ترکی اور حزب اللہ کے خلاف بیان دیں گے تو مسلمان ان کو ہیرو مانیں گے، اور سعودی عرب سے دوستی کا اظہار کریں گے تو مسلمان ان کو گالی دیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں اور یہی کر رہے ہیں. یہ اعلام کا فتنہ ہے، صحیح کو غلط، یہ تو صحیح غلط کو بتانا، پھر اس میں جو ہے فحاشی، بے حیائی اور دوسری چیزیں الگ ہیں. جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ اس میں سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹوں کو سچا مانا جائے گا. میں وقت نہیں ہے اس لیے عربی نہیں پیش کر رہا ہوں. اور امانت دار کو خائن تسلیم خائن قرار دیں گے، خیانت کرنے والے کو امانت دار مانیں گے. اور رویبضہ لوگ جو ہے بات کریں گے. صحابہ نے پوچھا یہ رویبضہ کیا ہے؟ تو کہا کہ عامت الناس، ہلکے پھلکے لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کے بڑے بڑے معاملات میں گفتگو کریں گے. آج آپ دیکھیے کہ جس کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا وہ ہوٹل پر بیٹھ کر عالمی سیاست پر گفتگو کرتا ہے، مسلمان حکمرانوں اور علماء کے قلعے نکالتا ہے، تنقیدیں کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی پیشین گوئی ہے. یہ فتنہ ہے. تو اعلام کا یہ جو فتنہ ہے، اس کتاب میں ایک عنوان قائم کیا گیا ہے کہ لوگ ان سے دھوکہ کیوں کھاتے ہیں. اب میں نے شیعوں کا کردار بتایا. ایک چیز کی طرف اشارہ کروں کہ ان شیعوں سے حماس کی دوستی ہے، اخوان المسلمین کی دوستی ہے. ہمارے ہندوستان میں جماعت اسلامی والے ان سے رفاقت اور ان کا دفاع کرتے رہتے ہیں. نام لے کر میں کہہ رہا ہوں، اشارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں یہ بات کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آپ میرے تعلق سے جو بھی جذبات، لیکن سوچئے کہ اگر میری بات صحیح ہے تو میری بات آپ کو ماننا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں. شیعوں کے میں نے کچھ عقیدے بتائے، ان کے اعمال اگر آپ یہ دستاویزات وغیرہ دیکھیں، تصویریں دیکھیں، کتابیں پڑھیں. خمینی کی کتاب، ان کے بیانات انٹرنیٹ پر آج موجود ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف نہیں جائیں گے. حماس اور ان کے درمیان تائید ہوئی، حماس کو بھی اپنا الیکشن ٹالنا تھا. 2015 میں ان کو دوسرا الیکشن کروانا تھا، نہیں کرا رہے ہیں. وہاں کے سنیوں پر ظلم ہوتا ہے، وہاں جو مدد کے پیسے آتے ہیں یہ کھا جاتے ہیں. اسرائیل کے لیے ابھی کچھ لوگوں نے یہ آواز ٹیپ کر کے بھیجی حماس کے بعض لوگوں سے کہ اسرائیل کی ایجنسیوں کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی 14 منزلہ فلاں فلاں عمارت کو خالی کر دیا، تم اس پر حملہ کرو تاکہ دنیا میں یہ خبر بنے کہ حماس کے مرکز کو اسرائیل نے تباہ کر دیا اور ہماری دشمنی کا چرچا ہو. اسماعیل ہانیہ جو اس کا صدر تھا یا ہے، ہاں، اس کے 3 بیٹے ہیں.
اس کی بیوی کی تصویر آپ دیکھیں گے تو آپ مانیں گے نہیں کہ یہ مسلمان ہے، کرسچن لگے گی، باطنی فرقے کی ہے، وہ شیعہ یا کچھ اور مذہب کی ہے۔ اس کی تصویر آئی تھی اسکرٹ پہن کر بیٹھا ہوا ساتھ میں، اس کے 3 بیٹے ہیں۔ ابھی میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا، پتہ نہیں وہ خبر کتنی مضبوط ہے، اسرائیل کے یہاں سنڈے ٹیلی گراف کے حوالے سے وہ سوشل میڈیا پہ آئی بات کہ اس کے 3 بیٹے ہیں، تینوں بیٹوں کو اسرائیل کی شہریت حاصل ہے۔ اسرائیل کی شہریت، اگر حماس اتنا بڑا دشمن ہے اسرائیل کا تو اس کے صدر کے 3 بیٹے اسرائیلی شہریت کیسے رکھتے ہیں؟ اور ان کو مراعات حاصل ہیں، رعایتیں حاصل ہیں، ان کو مدد ملتی ہے، کیسے؟ یہ اعلام کا ایسا فتنہ ہے کہ ہم صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ جو سچا اسلام کا کام کرنے والا ہے، داعی ہے، وہ ملک جو اسلام کی خدمت کر رہا ہے اس کو ہم دشمن مانتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اور جو غلط منہج والا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو قدم قدم پر نقصان کرتا ہے، اس کی تائید کرتے ہیں۔ بات زیادہ وقت زیادہ ہو گیا، میں صرف ان کی اس عبارت کا کہ فتنے کہاں کہاں ہیں موجودہ دور میں، یہ ان کی اس عبارت میں آپ غور کرتے جائیے تو ہم کو نظر آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اس میں کہ ہم تمام ہر طرف فتنے دیکھ رہے ہیں کہ اعلام، ذرائع ابلاغ میں فتنے ہیں، تعلیم میں فتنہ ہے۔ ہمارے اسکولوں میں، مدارس میں آج جو تعلیم دی جا رہی ہے، شرکیہ، کفریہ، الحاد اور بے دینی والی، ذہن کو خراب کرنے والی، اس راستے سے بھی کتنی محنت کر کے، ابھی ہمارا درس تعلیم کے موضوع پر ہی چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو یا مسلمانوں کے بچوں کو غیر اسلامی تعلیمی نظام سے جوڑا جائے، جس سے وہ دکھنے میں نسلی اعتبار سے مسلمان خاندان کی تو رہیں لیکن دماغ میں، فکر میں، عقیدے میں مسلمان نہ رہ جائیں۔ ایسی پوری جو ہے بہت گہری منصوبہ بندی، آپ اس کی تفصیلات پڑھیں۔ تیونس میں جو مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، وہاں کے نصاب تعلیم کے مواد کو آپ دیکھیں گے تو کوئی لگے گا نہیں کہ کسی مسلمان ادارے کا یہ جو مواد ہو سکتا ہے۔ ایسی اور بھی تفصیلات ہیں۔ والاقتصاد، اس طرح اقتصادیات فتنوں کا شکار ہے، یعنی معیشت۔ آج معیشت میں اگر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ سودی کاروبار اور حرام سے بچ جائیں، بہت مشکل نظر آتا ہے، بہت مشکل۔ ایسے اقتصادیات کو ناجائز طریقوں سے نئی نئی اسکیمیں آتی ہیں، مسلمان کو رجھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایسی ایسی اسکیم ہے، اس میں پیسہ لگائیے، یہ کیا جائے گا۔ ہاں، اور اس میں اگر آپ مخالفت کرتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کا ایک پوری دنیا میں جو ہے ایک ڈرامہ اور اسٹیج تیار کیا گیا ہے، کروڑوں کا لین دین ہوتا ہے، اور جو لین دین اسٹاک مارکیٹ میں ہوتا ہے شیئرز کا، اس سے ایک سوئی نہیں بنتی، اور کہتے ہیں کہ ہم تجارت میں مشارکت کر رہے ہیں، اور بھی اس کی تفصیلات۔ تو اقتصادیات کے راستے سے بھی ہر طرف فتنے ہیں۔ آج اچھے اچھے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ حرام روزی سے، حرام کھانے پینے اور کاروبار سے وہ بچ نہیں پاتے۔ اسی طریقے سے سیاست بھی کتنے شدید فتنوں کی گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ سیاست کا معنی آپ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ اگر نیک آدمی ہے تو وہ سیاست کو جانتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن کا علم رکھنے والا، دین کے احکامات کو جاننے والے کو گورنر بنا دیا جاتا تھا۔ آج ہمارے یہاں لوگ بولیں گے ارے وہ تو مولوی ہے، اس کو کیا دنیا داری سمجھے گی۔ سیاست میں تو اتھل پتھل، چال بازی، چالاکی، مکاری کی ضرورت پیش آتی ہے، ہر طرح کی برائی، اور سیاسی کامیابی کے لیے لوگوں کی جان مال سے کھیلنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ ابھی اسرائیل اور حماس کھیل رہے ہیں سیاسی مقاصد کے تحت لوگوں کی جان مال سے۔ ہمارے یہاں کھیلا جا رہا ہے کہ ویکسین اور اس کے بارے میں جو سیاست ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیماری پھیلائی جاتی ہے، مشہور کی جاتی ہے، اور لوگوں سے جو ہے پیسہ کمانا ہے، تو مالی اعتبار سے فائدہ حاصل کرنے، اقتدار پر قائم رہنے کے لیے اپنے تعلقات استوار کرنے، ان تمام چیزوں کا ایک دوسرے سے تعلق قائم کر کے سیاست چلانا مقصود ہے۔ کہ کچھ لوگوں کو آج کیسی مہنگائی بڑھ رہی ہے ہندوستان میں، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، عام آدمی کی کمائی آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے اور قیمتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی فتنہ ہے کہ اس میں پریشان ہو کر آپ اسی میں مشغول رہیں، دین کے لیے، قوم کے لیے، ترقی کے لیے کوئی چیز سوچ نہ سکیں، کوئی تعمیری منصوبے پر عمل نہ کر سکیں، آپ پیٹ کے معاملے میں پریشان ہو جائیں، اوور ڈیوٹی کریں، اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے پریشان ہو جائیں، اور آپ کو یہ فرصت ہی نہ ملے کہ دیکھ سکے کہ ہمارے خلاف کون سازش کر رہا ہے، کون سے منصوبے چل رہے ہیں۔ تو مخصوص سیٹوں کی جیبیں بھری جا رہی ہے اور لوگوں کو مرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لوگ بیماریوں سے مر رہے ہیں، کورونا سے مر رہے ہیں، بلیک فنگس سے، وائٹ فنگس سے، اور دوسری بیماریوں سے، آکسیجن کی قلت کا شکار ہے۔ کسان جو ہے وہ لمبی مدت سے جو ہے ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں، ظالمانہ قانون کو واپس لینے کا مطالبہ لے کر، کوئی سنوائی نہیں ہے، صاحب فتنے اور عذاب ہیں۔ یہ اقتصادیات اور والعلاقات الدولیہ، عالمی تعلقات، یہ بھی فتنہ ہے۔
ہم یہاں سے بیٹھ کر کہتے ہیں سعودی عرب یہ نہیں کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، لیکن عالمی سطح پر اس کو کیا کیا پریشانیاں اور مصیبتیں کھڑی کی جاتی ہیں یہ ہم کو آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ دور کی بات چھوڑیے، پہلے یہ جو شیعہ رافضی اور ان کے پالے ہوئے ٹولے منافقین کے ہمارے درمیان ہیں تحریکی، وہ ہمارے گھروں میں گھس کر بم دھماکے کرتے ہیں، بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ان کی اپنی سماجی اور سیاسی حیثیت جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ہاں، اس میں تصویریں دی ہیں مختلف مراکز پر کہ الخبر کی مسجدوں میں اور مقامات پر بم دھماکے کرنے والے کون کون تھے، شیعہ، حزب اللہ اور ایران کے لوگ تھے۔ اس میں سے کئی لوگ پکڑے گئے، کنہیں کی کچھ کی گرفتاریاں باہر ہوئی سعودی عرب کے باہر۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کا کمزور بنایا جانا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے، ہندوستان میں کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن آج ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہاں، کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے خلاف اگر کوئی ظلم کیا جاتا ہے تو چیخ چلا کر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ان کی مسجدوں کو جلا دینا، مسجدوں کو تباہ کر دینا اور جھوٹے کیس بنا کر جھوٹے فیصلے کر کے، جیسے بابری مسجد کا معاملہ ہوا ہم جانتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی عزتوں کو جو ہے حلال سمجھ لینا، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرنا، ان کا خون بہانا، جان سے مار دینا، ہاں، انہیں ان کی زمینوں سے بے دخل کر دینا۔ اسی طریقے سے جو ہم دیکھتے ہیں عورتوں کا فتنہ اور ان کی کثرت اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت کرنا، بے پردگی، اختلاط، زنا اور دوسری ساری برائیاں، آج ان کو جو ہے سامان فروخت بنا دیا گیا ہے، بازار کی زینت بنا دیا گیا ہے، فیشن شو میں وہ استعمال ہو رہی ہیں، کپڑا بیچنے کے لیے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مردوں کے استعمال کی چیزوں کے اشتہار میں بھی عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اسے وہ سمجھتی ہیں کہ بڑے فخر کی بات ہے، حالانکہ ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے علم کا فتنہ ہے، لوگ اب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو علم کی وجہ سے نہیں، اور نہ ہی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، بلکہ صرف اس لیے کہ نوکری مل جائے گی اور سرٹیفکیٹ اور ڈگری مل جائے گی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی کچھ مستثنا ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے انتہائی سنگین اور شدید قسم کے ہلاک کر دینے والی بیماریوں کا عام ہونا، جو پہلے زمانوں میں نہیں پائی جاتی تھی، ابھی تازہ ہمارے یہاں کورونا کووڈ کی شکل میں ایک عذاب اور ایک فتنہ پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کا دین سے نکل جانا، ہمارے نوجوان منکر حدیث بن رہے ہیں، قادیانی بن رہے ہیں، صوفی بن رہے ہیں، ہاں، الہادی فکر کو اختیار کر رہے ہیں، فلاں تنظیم سے تعلق کر رہے ہیں، وہ تو جہاد کر رہے ہیں، وہ تو فلاں کر رہے ہیں۔ تو نوجوان اس طریقے کے راستوں کو اختیار کر کے جس کو جہاد کہہ رہے ہیں وہ جہاد واد نہیں ہے، خارجیت ہے۔ مسلمانوں کو جو کافر کہہ کے مسلمانوں کو قتل کرے وہ خارجیت ہے۔ ان کے یہاں قرآن اور حدیث کا منہج نہیں ہے۔ یہ اخوان المسلمین اور ان لوگوں کے بارے میں بڑے بڑے کبار علماء کا یہ بیان ہے۔ ان کا جب جائزہ لیا گیا تو کہا کہ ان کا منہج اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں چل رہے ہیں۔ اللہ کے اس گھر میں میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی تنظیم جماعت سے وابستہ ہونا ہے تو یہ دیکھیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق اور صحابہ کرام کے عقیدے اور عمل کے مطابق ان کا منہج ہے یا نہیں ہے۔ ان کے یہاں خارجیت ہے، ان کے یہاں صوفیت ہے، ان کے یہاں قبر پرستی ہے، ان کے یہاں اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں تعویلات ہیں، ان کے یہاں وحدت الوجودی عقیدہ ہے، اور ایسے بہت ساری چیزیں جو گمراہی ہیں، جو منہج اور صحیح عقیدے اور صحیح منہج کے خلاف ہے۔ تو دین سے دور ہو جانا یا دین سے باہر نکل جانا، اسی طریقے سے سماج اور معاشرے کا بگاڑ اور بددینی کا شکار ہونا، یہاں تک کہ اب لوگ مختلف قسم کے نئے نئے فتنوں سے تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا فتنہ ہے۔ ہاں، جب تک کہ کیونکہ وہ ایسے فتنوں سے ماضی میں کبھی جو ہے اسے مانوس نہیں تھے، نئے نئے قسم کے فتنے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، 8:30 بجے معاملہ خطاب کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ میں اختتام میں یہ کہنا چاہوں گا، اس حدیث کا اگلا 2 جملہ ہے وَيُلْقَ الشُّحُ، شح کا کئی معنی کیا گیا، بخیلی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن جو چیز اپنے پاس ہے اس کو خرچ کرنے میں بخیلی کرنا، دوسروں کا حق دینے میں تحمل کرنا، اور دوسروں کا جو مال ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو شوق کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شوق سے بچو، تم سے پہلے کے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا۔ جب اس شوق نے، اس بخل اور حرص نے لوگوں کو کہا رشتہ کاٹ دو تو رشتہ کاٹ دیا، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے تو قتل کر دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا داری کا یہ فتنہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے ایک آدمی
دوسروں کا نقصان کرتا ہے، عزت سے کھیلتا ہے، جان کو مار دیتا ہے، فساد پھیلاتا ہے اور سارے وہ چیزیں کرتا ہے، مقصد کیا ہے کہ میری جیب بھرے، اور پھر اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ کروڑ کما لیا امبانی اڈانی وغیرہ نے، لیکن ان کے یہاں آج کیا چل رہا ہے کہ ہر روز پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، لوگوں کی جیبوں کو تنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو فاقے پر مجبور کر رہے ہیں، ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ شح ہے، نہ ختم ہونے والی بھوک اور لالچ ہے۔ چنانچہ یہ لوگوں میں عام ہو جائے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا داری کس طریقے سے عام ہوتی چلی گئی۔ اسی طریقے سے حرج بڑھ جائے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کئی معنی ہے، میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے خود تشریح کی کہ حرج کا معنی ہے قتل، مسلمان کو قتل کریں گے، مسلمان کو کافر مسلمان کو، یا کافر کو قتل کریں گے، قتل عام ہو جائے گا۔ قتل کا عام ہونے کا مطلب کیا کہ قتل کے اسباب بھی عام ہو جائیں گے۔ قتل کے اسباب کیا ہیں؟ یہ مذہبی منافرت، تعصب، عصبیت، ایک دوسرے سے دشمنی، اناد، انانیت، اپنے آپ کو بڑا دکھانا، دوسرے کو چھوٹا دکھانا، اپنے اقتدار کو حاصل کرنا، دوسروں کو محروم کرنا، ایسے مقاصد کے تحت قتل ہوتے ہیں۔ مایوسی کی وجہ سے خودکشیاں ہوتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلم سماج میں بھی ہمارے نوجوانوں پر فلمی کلچر کا اثر ہے، موبائل کا اثر ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گروہ کے ساتھ میں حملہ کرتے ہیں، قتل ہو جاتا ہے۔ ایسی خبریں آ رہی ہیں جسے پڑھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اب انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی، خبریں وہی دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کے لیے جو کارٹون بنائے جاتے ہیں یورپ اور امریکہ میں، اس میں بتایا گیا کہ یہ اس منصوبے کے تحت بناتے ہیں کہ بچے بار بار گولی چلانا، بم دھماکہ یہ دیکھیں گے کارٹون، اور ان کے چھوٹے بچوں کی عمر کے جو مختلف خوش کرنے والے، اس میں ان کا دماغ تشدد کی طرف جائے گا، انتہا پسندی کی طرف جائے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ نتیجے میں ہم مختلف موقعوں پر واقعات سنتے ہیں کہ فلاں اسکول کے بچے نے گھر سے گن لی اور جا کر اپنے ساتھیوں میں سے کئی لوگوں کو شوٹ کر دیا، قتل کر دیا، کسی سے غصہ ہو گیا اس کو قتل کر دیا، کسی کے ساتھ ایسی حرکت کر دی، ویسی حرکت کر دی، زنا کر دیا، اور نہ جانے کیا کیا۔ ایسے آپ دیکھیں گے تو ہر طرف سے فتنوں کی یلغار ہے۔ میں نے جن فتنوں کا ذکر کیا وہ تھوڑے ہیں، جو اصل فتنے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور ایک فتنہ یہ تھا جس پر میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن بھائیوں نے جب بتایا کہ ہماری مائیں بہنیں بھی کثیر تعداد میں شریک ہونے والی ہیں، تو میں نے موضوع کے اس پہلو کو جو تمہیدی تھا اس کو اصل حصہ بنا کر پیش کیا، اس لیے کہ تنظیموں کے یہ معاملات اور واقعات اور یہ حقائق جو ہیں اس کا تعلق عام طور سے خواتین کو سے کم ہوتا ہے، اور انہیں لگے گا کہ یہ ہم سے تعلق رکھنے والی باتیں نہیں ہیں۔ کسی اور نشست میں انشاءاللہ یہ باتیں بیان کی جائے گی۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو خوبصورت اور ہمارا مسلمانوں کا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو حقیقت میں اسلام کی جڑیں کھودنے والے اور غیر مسلموں کو مدد پہنچانے والے ہیں۔ آج یورپ، امریکہ جو کامیابی سے ہمکنار ہیں، مسلمانوں کی حکومتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ عراق میں حکومت گرائی، طالبان کی حکومت گرائی، ابھی صحیح غلط کیا خرابیاں کیا برائیاں ہیں وہ دوسری طرف، لیبیا اور دوسرے بہت سارے۔ لیبیا میں ہم یہ نہیں کہتے کرنل معمر قذافی بہت اچھے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد آج لیبیا کا کیا حال ہے؟ ہر روز وہاں لوگ کاٹے مارے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کی چھتر چھایا میں عراق، افغانستان، ان جگہوں پر شیعوں کا عمل دخل بڑھ گیا ہے، اور وہ سنیوں کا قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اسلامی دعوت کو نقصان پہنچاتے ہیں، روکتے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے افریقی ممالک میں جو اسلامی دعوت کا کام چل رہا ہے، ایران کے شیعوں نے اس سے رکاوٹ کا مختلف راستے پیدا کیے۔ ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں، اور یہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ فتنوں سے متعلق جو موضوع ہے یہ بڑا وسیع ہے، ہم کو اس سلسلے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اہل علم سے تعلق قائم کر کے ہمارے جمعہ کے خطبے دروس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہم اپنے لیے ہی نہیں اپنے بچوں کے لیے بھی صحیح دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ ہمارے بچوں اور نسلوں کی حفاظت کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور سب سے قیمتی ہم ان کو سبق پڑھائیں کہ سب سے قیمتی نعمت اسلام ہے، عقیدہ توحید ہے، اس پر مریں گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے ہر فتنے، ہر عذاب سے محفوظ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔